الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اور پہلو بدلتے اور غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق پر۔ اے ہمارے رب، تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کیا آگ میں تو اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، سنا ہم نے بے شک منادی کرنے والے کو کہ بلا رہا تھا بآواز بلند ایمان کی طرف کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور انجام کر ہمارا نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، عطا کر ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کرنا ہم کو قیامت کے دن۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو قبول فرما لی ان کے رب نے ان کی دعا، فرمایا میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ تم میں سے مرد ہو یا عورت، بعض تمہارا حصہ بعض کا۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی آپ کو یاد ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور یہود مدینہ پاک کے حالات بیان فرمائے اور ان کے طعنے اور اعتراضات کا ذکر فرما کر ان کو مکمل جواب دیا کہ ان کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، ان کا غرور، ان کی دولت اور ان کی طاقت سب ملیا میٹ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب دینے کے لیے تھی، اور ان کی دولت قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑی شان دیتا ہے، اور رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین آسمان مافیا کا علم عطا فرمایا، اور ان سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور جن لوگوں نے باوجود اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑا وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک، خالق اور بادشاہ ہے۔ زمین و آسمان و مافیہ اور دونوں جہانوں کا اس نے اعلان فرما دیا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس کی اطاعت ہے، اور اطاعت کاملہ کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اب جو فرمان الہی بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف، ان کی عاجزی اور ان کے لیے انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ اس فرمان کو پڑھنے، سمجھنے اور بار بار دہرانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کی سیاہی اور غبار دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کی عظمت اور شان کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، دعاؤں میں دہرانا چاہیے، اور اس کی برکات سے مستفید ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، آسمان کی آرائش اور زیبائش والے سورج، چاند اور ستارے، زمین کی خوبصورتی اور ضرورت پوری کرنے والے پھل، پھول، فصل، موسموں کی تبدیلی اور خوشگواری، رات اور دن کی تبدیلی اور اس کی ضرورت، غرض ہے کہ اس تخلیق کا سارا آسمان اپنے اندر حکمت اور معرفت کے خزانے رکھتا ہے۔
جن پر غور سے خالق کی عظمت، رحمت اور بندہ پروری کی سمجھ آتی ہے، لیکن اس کارخانہ حکمت پر غور صرف اہل عقل کرتے ہیں جن کے دل و دماغ سے شیطانی پردے اٹھ گئے ہوتے ہیں۔ یہ عقل والے اپنے مالک کے احسان کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس کی بندگی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور اس کی مدد کے خواہاں اور اس کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرا پیغام پہنچا دیا کہ اپنے مالک و خالق اور رب پر ایمان لے آؤ، سارے سجدے چھوڑ کر اسی کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ۔ تو ہم نے مان لیا، دل و جان سے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی اور یقین کر لیا کہ نجات اور سرخروئی تیری بندگی ہی میں ہے، اور جس نے بغاوت کی اس کے لیے رسوائی ہے دونوں جہانوں کی۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائی ہم سے دور فرما اور ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اور قیامت کے دن جب سب اپنا حساب دینے کے لیے تیرے سامنے جمع ہوں گے اور ذرہ برابر اعمال بھی سامنے ہوں گے، اس وقت ہمیں شرمندگی سے بچانا اور اپنے بندوں کے لیے جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے، اس لیے نہ فکر کرو اور نہ غم کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے آخرت میں وہ انعامات ہیں جو اس جہان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آخرت میں وہ عطا فرمائے گا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کے بندے اس طرح دل و جان سے ایمان لا کر اس کے سامنے دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کی دعا پوری فرما دیتا ہے، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اپنے راستے میں قربانی کرنے والوں، گھروں کو چھوڑنے والوں اور تکلیف برداشت کرنے والوں، اپنے راستے میں جنگ کرنے والوں اور قتل ہونے والوں پر بہت مہربانی فرمائے گا، ان کے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جہاں عالی شان باغات ہوں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بدلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات پاک میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تعریف بیان کی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کون ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں۔ یہ سب باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تعریف تو یہ ہے کہ وہ بدو نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر اور پتل کے بت بنا کر ان کے سامنے سر ٹیک دیں، جو نہ جواب دے سکیں، نہ جی سکیں، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے ہیں، جو ناممکن ہے۔ یعنی ان کی عقل روشن ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور ساری کائنات کی پہچان ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے بعد خود ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے احسان ان کو بتاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ ان کا کوئی سانس اس کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا، اور پھر بھی ان کو اپنی کم مائگی اور کم عملی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیوں کو دور فرما اور اپنے بندوں میں شامل فرما۔ اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ ساری ہدایت سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تعریف، یہ سمجھ، یہ عنایت اور یہ ہدایت اس وقت ممکن ہے جب عقل شیطان اور نفس سے آزاد ہو اور روشن ہو۔ یہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی روشنی سے انسان ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اسے اپنی جان، مال، گھر بار سب کچھ قربان کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی یہ ساری برکتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے اور دونوں جہانوں میں سرخرو ہونے کے لیے
نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کی تاکید کی جاتی ہے اور اس کے حصول کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔